ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دھند کی واپسی، شہر کے میدانی علاقوں میں ڈیرے نظارے ایک بار پھر دھندلانے لگے۔ موٹر وے M3 لاہور سے سمندری تک بند، M11 پر سیالکوٹ جانے والے راستوں سے بھی ٹریفک کا گزر ممنوع۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ تو آپ کو بتائیں کہ دھند کی واپسی، شہر کے میدانی علاقوں میں ڈیرے نظارے ایک بار پھر سے دھندلا چکے ہیں۔ موٹر وے M3 لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آپریشنز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آپریشنل امور کے لیے 2 ڈپٹی مینیجرز آپریشن کو فرائض تفویض کر دیے گئے۔ آصف اقبال سرکل 1، عارف خلیل سرکل 2 میں بطور ڈپٹی جنرل مینیجر آپریشنز فرائض سر انجام دیں گے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈپٹی GM آپریشن آصف اقبال سرکل 1 کے علامہ اقبال ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن، نشتر ٹاؤن اور سمن آباد ٹاؤن میں فرائض سر انجام دیں گے۔ ڈپٹی GM آپریشن سرکل 2 عارف خلیل عزیز بھٹی ٹاؤن، واہگہ ٹاؤن، شالامار ٹاؤن، راوی ٹاؤن اور داتا گنج بخش ٹاؤن میں فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکل 1 اور سرکل 2 کے ڈپٹی GM آپریشن ڈپٹی CEO منیر حسین چوپڑا کو یومیہ رپورٹ کرنے کے پابند ہوں گے۔ ڈپٹی مینیجر ایڈمن اینڈ HR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہر کے داخلی راستوں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، دودھ بردار گاڑیوں سے 3,14,670 لیٹر دودھ کی چیکنگ کر کے 14,260 لیٹر ملاوٹی دودھ اور ناقص دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر اڈا پلاٹ پر 25، بابو سابو 34، گجو متا 38، راوی پل 29، سگیاں پل 32، ملتان روڈ 39 اور مختلف ناکوں پر 8 دودھ بردار گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ چیکنگ کے دوران دودھ میں قدرتی فیٹ اور LR انتہائی کم پائی گئی۔ DG فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ قدرتی فیٹ یا LR کی کمی والا دودھ قدرتی غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ دودھ کے معیار میں کمی یا ملاوٹ کرنے والے صحت دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ صارف عدالت نے ناقص سیکیورٹی سسٹم پر HLS ورلڈ وائڈ کمپنی کینٹ کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ درخواست گزار عائشہ پرویز کو 50,000 روپے ہرجانہ فوری ادا کرے۔ صارف عدالت میں بابڈا ٹاؤن کی رہائشی عائشہ پرویز نے HLS ورلڈ وائڈ کمپنی لاہور کینٹ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا اور موقف اختیار کیا کہ کمپنی سے گھر پر سیکیورٹی سسٹم لگوایا، جس کے لیے 60,000 روپے ایڈوانس دیے اور 9,000 6 ماہ بعد دینے کا معاہدہ ہوا۔ گھر والوں کی عدم موجودگی میں چور تالے توڑ کر قیمتی سامان اور نقدی لے اڑے۔ سیکیورٹی سسٹم بیکار ثابت ہوا۔ صارف عدالت کے جج وسیم افضل نے کمپنی کے CEO کے خلاف 12,51,347 روپے کی ڈگری جاری کر دی اور 50,000 روپے ہرجانہ فوری ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنے کے شرکاء اور انتظامیہ کے مابین مذاکرات میں اہم پیش رفت، واٹر مینجمنٹ کے نوکری سے نکالے گئے ملازمین کی سمری کیبنٹ کمیٹی کے ایجنڈے میں شامل کر لی گئی ہے۔ سمری کی منظوری پنجاب کابینہ اجلاس میں دی جائے گی۔ انتظامیہ نے مظاہرین کو یقین دہانی کروا دی ہے۔ عثمان خادم کمبو اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عثمان خادم کمبو، بتائیے گا، یقین دہانی بھی کروا دی گئی ہے، ابھی تک احتجاج ختم نہیں کیا گیا؟ جی، محکمہ زراعت کے جو ملازمین جن کو برطرف کیا گیا تھا، نوکریاں ختم کر دی گئی تھیں، ان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات جاری تھے انتظامیہ کے۔ ان مذاکرات کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اور ان کا پہلا جو مطالبہ تھا کہ ان کے جو مسئلہ ہے، جو ان کا معاملہ ہے، اس کو کیبنٹ میٹنگ، جو پروونشل کیبنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر رکھا جائے۔ وہ مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب ان کا جو معاملہ ہے وہ کیبنٹ میٹنگ میں رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے اس کے بعد انہوں نے یہ لائحہ عمل طے کیا ہے کہ وہ یہاں سے سول سیکریٹریٹ کے سامنے سے اپنا کیمپ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، احتجاجی کیمپ، اور وہ یہاں سے ڈیوس روڈ پہ منتقل کر رہے ہیں اور تب تک وہاں پہ یہ دھرنا جاری رکھیں گے جب تک ان کی نوکریاں بحال نہیں کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ان کے ترجمان بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے سارا معاملہ طے پایا اور آگے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے۔ دیکھیں جی، ڈپٹی کمشنر عمر چٹھا صاحب آج تشریف لائے تھے۔ ان کے ساتھ مذاکرات میں یہی بات طے ہوئی کہ پنجاب کیبنٹ کا اجلاس جو کہ گزشتہ 1.5 ماہ سے نہیں ہو رہا تھا وہ اناؤنس ہوگا اور اس کے ایجنڈے میں بھی ہماری سمری شامل ہوگی۔ وہ ابھی ریسنٹلی ہمیں نوٹیفیکیشن مل گیا ہے۔ یہ ہمارے معاملات کے حل کی جانب پہلا قدم ہے۔ تو ہم نے بھی جذبہ خیر سگالی کے تحت جو ان کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل ڈائریکٹر جنرل آفس کی جانب موو کریں گے۔ احتجاج ہمارا ختم نہیں ہوگا کیونکہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے وعدے وعید جو کیے جاتے رہے، طفل تسلیاں کی جاتی رہی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب تک ہمارا معاملہ وقتے کے حل نہیں ہو جاتا تب تک احتجاج ہمارا جاری رہے گا۔ تاہم مینجمنٹ کے ساتھ جو ہماری بات طے ہوئی ہے اس کے مطابق جب تک جمعہ کو یہ اجلاس ہونا ہے تب تک ہم ڈائریکٹر جنرل آفس لاہور موو کریں گے وہاں پر۔
جی بالکل، جو محکمہ زراعت کے واٹر مینجمنٹ کے یہ 1300 سے زائد ملازمین ہیں جنہوں نے 7 روز سے یہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا. 8واں روز ان کا شروع ہونے ہی والا تھا کہ ان کے اب جو ہے مذاکرات حکومت کے ساتھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور وہ یہاں سے سول سیکریٹریٹ کے سامنے سے اپنا دھرنا جو ہے اپنا کیمپ ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ڈیوس روڈ منتقل ہو جائیں گے اور وہاں یہ دھرنا دیں گے جب تک کہ ان کی نوکریاں بحال نہیں کر دی جاتی. بہت شکریہ عثمان. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں گورنر چودھری محمد سرور سے چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل زبیر خان نیازی کی ملاقات. گورنر پنجاب نے دعویٰ کیا ہے کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت سے ایک دن بھی پہلے نہیں ہوں گے. اپوزیشن کو 2023 تک انتظار کا مشورہ دے دیا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ عوام سے آؤٹ اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کا خواب دیکھنا چھوڑ دے. عمران خان اپوزیشن سے بلیک میل ہونے والا لیڈر نہیں ہے. مخالفین سڑکوں پر آ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے 2023 کے الیکشن کا انتظار کریں. عمران خان پاکستان کے مقبول اور عوامی لیڈر ہیں. اپوزیشن ایک پیج پر نہیں، ان سب کے اپنے اپنے پیج ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی ایمانداری پر مخالفین بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. راوی منصوبے کے لیے نئی پیش رفت. لکھوڈیر 1079 کینال پر 45 منزلہ بلند و بالا عمارتیں، اپارٹمنٹس، 1 کینال اور 10 مرلے کے ولاز تعمیر ہوں گے. ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کا دورہ. پنجاب حکومت کی اراضی روڈا کے سپرد اور نشاندہی کروائی. وزیر اعظم عمران خان راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت چہار باغ منصوبے کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم کے جمعرات کو متوقع دورے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے لکھوڈیر کا دورہ کیا. سبزہ زار کے رہائشیوں کا دیرینہ مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. علاقے میں 23 کینال اراضی پر نیا قبرستان تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال نے سبزہ زار کے علاقے ایج بلاک میں جنازگاہ کی تعمیر کا جائزہ لیا. اس موقع پر میاں افضل اقبال، اسد قذافی، میاں زاہد، حافظ شبیر سمیت دیگر بھی موجود تھے. چیف انجینئر ٹیپا منظر حسین نے صوبائی وزیر کو جنازگاہ کی تعمیر سے آگاہ کیا. انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز. 5 سال سے کم عمر 18,70,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. شہر میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. 5 سال سے کم عمر 18,70,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کے لیے 6,326 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے شالیمار کے مختلف علاقوں میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم لاہور کو ہمیشہ کے لیے پولیو فری بنائیں گے. اس کے لیے 7,000 ہماری ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. انٹرنیشنل پارٹنرز ہمارے WHO، یونیسیف بھی ہیلتھ کے ورکرز کے ساتھ ہیں. تمام انتظامیہ، پولیس، تمام یہ ایک ٹیم ورک ہے جو ہم لاہور کی بہتری کے لیے ہیلتھ سروس پریونٹیو سائیڈ کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے کہا کہ لاہور کو پولیو فری شہر بنانے میں ضلع انتظامیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. والدین بھی پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. تمام لاہور کے پیرنٹس کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ 5 سال سے چھوٹے بچے ہماری ٹیم جیسے ہی بیل کرے ان سے تعاون کریں اور بچہ سویا ہوا ہے اور ٹیم دوبارہ آ جائے ایسے نہ کہیں اور بچوں کو قطرے پلائیں. اور اگر بچہ مس ہوتا ہے تو ہماری 200 سے زیادہ فکس سائٹس ہیں، اس پہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں. ضلع انتظامیہ نے عوامی مقامات پر بھی 200 اسپیشل ڈیسک بنائے ہیں. والدین وہاں سے بھی بچوں کو پولیو ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. کیمرامین رانا یاز، کیمرہ عثمان علیم، سٹی 42. 18ویں کامن سے تعلق رکھنے والے نیشنل پولیس اکیڈمی کے زیر تربیت ASPs کے 24 رکنی وفد نے CCPO آفس کا دورہ کیا. کورس کمانڈر SSP عمر ریاض چیمہ اور 7 خواتین ASPs بھی وفد میں شامل تھیں. وفد کے اراکین نے DIG سیکیورٹی محبوب رشید اور سینئر پولیس افسران سے ملاقات کی. SSP انویسٹیگیشن عمران کشور، SSP آپریشن مستنصر فیروز، SSP ایڈمن عاطف نذیر، SSP ڈسپلن اعجاز رشید اور دیگر سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. رکن صوبائی اسمبلی راحیلہ خادم حسین اور انسپیکٹر انلینڈ ریونیو سید نعیم عباس شاہ کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب ہربنس پورہ ایج کے ریزورٹ میں منعقد ہوئی. اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور خواجہ سعد رفیق سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. رکن صوبائی اسمبلی راحیلہ خادم حسین اور انسپیکٹر انلینڈ ریونیو سید نعیم عباس شاہ کی صاحبزادی شہر بانو نعیم رومان اقبال کے ساتھ رشتہ الجواز میں منسلک ہو گئی ہیں. شادی کی تقریب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، MNA رانا مبشر اقبال، مہر اشتیاق کرن ڈار، جنرل سیکرٹری نون لیگ لاہور خواجہ عمران نذیر اور MNA علی پرویز ملک نے شرکت کی. MPA چودھری شہباز، MPA سیف الملوک کھوکھر، MPA ملک ندیم کامران، MPA اسوا آفتاب،
سید توصیف شاہ، فیصل کھوکھر اور غزالہ سعد رفیق شریک ہوئیں۔ MNA رانا مبشر اقبال، MP خواجہ سلمان رفیق، شمائلہ سلمان رفیق، کرن ڈار، مہر اشتیاق اور سابق اسپیکر رانا اقبال شریک ہوئے۔ تقریب میں رانا مشہود احمد خان، میاں طارق، عظما کاردار، چودھری علا رکھا، MPA سعدیہ تیمور اور ملک ذیشان نے بھی شرکت کی۔ عمران گرایا، ماجد ظہور، عامر خان، ذکیہ شاہ نواز، رضوان شفقت، میاں زبیر، وحید گل اور میاں عابد بھی پہنچے۔ صلاح الدین پپی، فیصل باوا، شہباز بدر، کبیر تاج، میاں عمران اشرف اور رابعہ فاروقی بھی آئیں۔ MPA ہنا پرویز بٹ، سعدیہ سہیل، صبا صادق، سلمہ بٹ، نفیسہ امین، سید حسن مرتضیٰ اور میاں زبیر حفیظ بھی شریک ہوئے۔ سید توقیر عباس، عرفان بٹ، MPA ہنا پرویز بٹ، سعدیہ سہیل، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، زیب النساء اور طارق گل نے شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ ان لینڈ ریونیو آفیسر محمد نواز گھرکی، جمال ناصر، افضل گھمن، شیخ شوکت، انسپیکٹر سید اثر عباس نقوی اور کامران مفتی بھی شریک ہوئے۔ ندیم پنو، انسپیکٹر راشد شاہ، عامر نذیر، ریاست شینا، میاں عبدالقیوم، وسیم ڈار، اظہر جاوید، ملک اظہر اور الطاف مہدی نے شرکت کی۔ شرکا کی جانب سے نوبیاتہ جوڑے کو مبارکباد دی گئی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے زیر اہتمام ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد۔ طلبہ کے لیے مختلف یونیورسٹیز اور ای کامرس کمپنیز نے اسٹالز لگائے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں اسٹوڈنٹ ایجوکیشن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے اسٹالز لگائے گئے۔ یونیورسٹیز اور ای کامرس کے ڈیسک سے طلبہ کو تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء، ملبوسات، اسٹیشنری، کاسمیٹکس اور کتابوں کے اسٹالز شرکا کی توجہ کا مرکز رہے۔ سجاوٹی اشیاء اور خطاطی کے فن پاروں نے بھی ایکسپو کی رونق بڑھائی۔ سی لاہور بہت اچھا ایونٹ ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن ہوتی ہے، ان میں کانفیڈنس آتا ہے۔ ہمارے ملک کے لیے یہاں پہ ہمیں محبت سکھائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انٹرٹین کر رہے ہیں، سارا وزٹ کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ مختلف چیزوں کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے برانڈز آئے ہوئے ہیں، بہت سی یونیورسٹیز، بہت سے کالجز کے بچے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ بہت خوشی محسوس ہوئی اور میں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوں، تو شکر الحمدللہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بھی آئے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر تعلیمی لحاظ سے بھی بڑی اچھی یہاں پہ دی ہوئی انہوں نے سہولتیں۔ ایسے ایونٹس کا ہونا ایکسپو کا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ اسٹڈیز سے باہر نکل کے ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں۔ ادھر ڈفرینٹ اسٹالس لگے ہوئے ہیں جس سے ہم لوگ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، بکس، ناولس، اس طرح کی بکس لگی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر پینل ڈسکشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ لیگی رہنما عطا اللہ طارڑ، PP رہنما حیدر زمان قریشی، جماعت اسلامی کے امیر العظیم اور PTI رہنما یاور بخاری نے طلبہ کے سوالوں کے جواب دیے۔ طالب علموں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے سی لاہور ایجوکیشن ایکسپو جیسے ایونٹس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ہمراہ حسنین اولک، City 40۔